अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबला मौला बैनुल हरमैन अव्वल रजब की पहली रात। करबला मौला में इमाम अली अलैहिस्सलाम के आने का महीना और यकीनन पहली रजब की रात आमद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आप सबको मुबारक। आइए मुबारकी देने के लिए मौला के हरम की तरफ रुख कर लीजिए। करबला की जानिब रुख करके सीने पर हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदात निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी बिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن جو گزرا ہے 29 جمادی الثانی 1443 ہجری کا تھا، اور آج کا دن جو ہم گزار چکے ہیں وہ 2 فروری 2022 عیسوی تھی، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 777 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ بدھ کا دن گزر چکا، جمعرات کی رات لگی ہوئی ہے، اور ہم مولا کی بارگاہ کے اندر آپ سب کی طرف سے امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان خوشیوں میں خداوند متعال ہم سب کو حجت خدا کے ظہور کی خوشی دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ ذاکر اہل بیت علیہ السلام رانا ساجد حسین صاحب سرگودھا پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ خان سید محمد میثم رضوی صاحب کراچی پاکستان سے، اور خطیب اہل بیت علیہ السلام سفیر ولایت علی علیہ السلام مبلغ اسرار و فضائل علامہ آغا حیدر عباس فاطمی صاحب کمالیہ پاکستان سے، جو کہ مرحوم مناظر پاکستان و خطیب اہل بیت علیہ السلام و وکیل آل محمد علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا صاحب، جو ان کا مشہور لقب تھا فاتح ٹیکسلا، ان کے پوتے ہیں، یہ بھی آج ہمارے ساتھ محفل میں ذکر کریں گے۔ اور ایک ہمارے مہمان جنہوں نے دہلی سے شرکت فرمانا تھی، نوحہ و منقبت خان سید علی حسن زیدی صاحب نیو دہلی انڈیا سے، انہوں نے کسی قسم کا بھی جواب رپلائی نہیں دیا، اللہ کرے خیرافیت کے ساتھ ہوں، اگر رپلائی کر دیتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا، ہم ان کے لیے دعا کرتے، بہرحال اب بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خیر و خوبی عطا فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں رہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ خان منقبت خان سید محمد میثم رضوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، شب آمد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور انشاءاللہ پہلی رجب کی رات ہے۔ یقیناً رجب کا مہینہ امیر المومنین علیہ السلام کے نام کی فرحت ہمارے دلوں میں لے کر آتا ہے۔ مولا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت فرحت اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں ہدیہ فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعنادہم اجمعین۔ ایسے ہمسا کی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہمسا کی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، اس طرح پیاسی، جس طرح پیاسی سمندر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساتھی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، کہ یاد آتا ہے ہمیں تیرا رجب کا منظر، یاد آتا ہے ہمیں تیرا رجب کا منظر، اور جب بھی جب بھی اللہ تیرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں،
واہ واہ ایسے ہم ساتھ ایک معاشرے کی طرف واہ 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 اور خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ، مالک خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ، مالک ارے بس علی مالک اشتر کی طرف دیکھتے ہیں، واہ واہ ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، واہ 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 اور رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے، رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے، اور ہم ابھی چلے رہے حیدر کی طرف دیکھتے ہیں، واہ 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 کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، واہ واہ کہ حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں، ارے انبیاء خود انبیاء خود علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں، واہ 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 کی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، اور آیتیں ہوں یا محمد ہوں اما کی خاطر، آیتیں ہوں یا محمد ہوں اما کی خاطر، اور فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کی چادر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساتھ کی طرف ایسے ہم ساتھ کی طرف محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے آپ، اور اگر آپ پڑھنا کچھ اور چاہیں تو کچھ منٹ ہیں آپ کے پاس۔ جی جناب سیدہ کی حوالے سے دو تین اشعار سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کہ تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اور یہ کیسی راہ گزر ہے
یہ کون سا دری ہے، یہ کیسی راہ گزر گئے، یہ کون سا در گئے، اور کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے گئے، وہ گھر کی حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اور جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، اور امام والوں میں گل مسکرا کے چلتے گئے، وہ گھر کی حکم جہاں فاطمہ کے چلتے، آج تکلم انتظار، کہا جیسے تکلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور مزید بہتر انداز میں شرکت فرمانے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ جس خلوص کے ساتھ آپ نے مولا کی بارگاہ میں حاضری دی، یقیناً معصومین علیہ السلام آپ کے خلوص کو جانتے ہیں، اور آپ کے خلوص کا بدلہ معصوم علیہ السلام بہتر انداز میں عطا فرمائیں، اور جلد آپ کو کربلائے مولا کی زیارت نصیب فرمائیں۔ سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، محبت اہل بیت علیہ السلام سے، عشق اہل بیت علیہ السلام سے، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان سید محمد میثم رضوی صاحب، کراچی پاکستان سے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ دوستان جو پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں ان کو میں پہلے بھی تھوڑا سا اسباب تذکر یہ بات کہتا ہوں۔ تذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو بات آپ کو یاد ہے اسے دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیا جائے آپ کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں جب بھی آپ پروگرام میں شرکت فرمایا کریں، ہینڈز فری کا استعمال ضرور کیا کیجیے، ورنہ کبھی کبھار نیٹ میں پرابلم ہوتی ہے تو اس میں آپ کی آواز میں کٹنگز آ جاتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے خطیب اہل بیت علیہ السلام، سفیر ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام، مبلغ اسرار و وسائل اہل بیت علیہ السلام، علامہ آغا حیدر عباس فاطمی صاحب کمالیہ پاکستان سے، جو کہ مناظر پاکستان و خطیب اہل بیت و وکیل آل محمد مرحوم علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا صاحب کے پوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت محو ذکر ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ شب آمد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ویسے تو سب کے سب ہی محمد ہیں، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام وہ محمد ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پہنچایا۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ یقیناً توسل کی گھڑیاں محبت کی گھڑیاں ہیں۔ زمانے میں معرفت اہل بیت علیہ السلام کو عام کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں تمام موالیان حیدر قرار کی خدمت میں اور پہلے محمد سے لے کر آخری محمد کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر نور کے موقع پہ اس سے بڑا جملہ میں شاید یعنی کہ پڑھ ہی نہیں پاؤں گا، اور اسی جملے سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ خدا کے عظیم ترین ولی ہیں اور امام ہیں کہ جن کے پہلے شاگرد کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔
جس کے پہلے شاگرد کا نام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہو، شریعت میں اس کو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور کیونکہ آپ کا پروگرام یہ منقبت اور اس حوالے سے ہے تو میں بھی کچھ اشعار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور تمام مومنین و مومنات، شعراء حضرات، علماء کرام کی خدمت میں یہ ہدیہ تبریک کے طور پہ کچھ اشعار جو ہے وہ نظر کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ، قبول فرمائیے گا۔ عنایت فرمائیے گا۔ یہ میں بس میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اور اس کو میں سینہ بنا کر سیڑھی بنا کر جو ہے یہ تبرکاً ہدیتاً پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں ارشاد کر رہا ہوں کہ علی کے امر ولایت کا نام باقر ہے، واہ 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 علی کے امر ولایت کا نام باقر ہے، واہ بطولیت کی طبیعت کا نام باقر ہے۔ واہ 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 واہ، لفظ بطول ہے نا، بطول، بالکل، بطولیت کی طبیعت کا نام باقر ہے، واہ واہ حسن کی صلح سے صحرا کے تشنا سجدے تلک، واہ واہ حسن کی صلح سے صحرا کے تشنا سجدے تلک، واہ ہر ایک نماز کی نیت کا نام باقر ہے۔ واہ 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 اللہ اکبر، ہر ایک نماز کی، ہر ایک نماز کی، اللہ اکبر، واہ واہ ہر ایک نماز کی نیت کا نام باقر ہے، واہ واہ واہ، غم حسین کا پہلا صحیفہ ہے ماتم، اللہ اکبر، اللہ غم اکبر، حسین کا پہلا صحیفہ ہے ماتم، عزا کی پوری شریعت کا نام باقر ہے۔ واہ 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 واہ، جیو، واہ اللہ واہ واہ اکبر، واہ 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 عزا کی پوری شریعت کا نام باقر ہے، واہ، اور یزید تجھ سے یہی بھول ہو گئی ورنہ، بے شمار، واہ واہ یزید تجھ سے یہی بھول ہو گئی ورنہ، واہ یہ سمجھا عام سی صورت کا نام باقر ہے، واہ 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 واہ، سبحان یہ اللہ، سمجھا عام سی صورت کا نام باقر ہے، واہ، رسن گواہ ہیں عابد کی بیڑیاں شاہد، اللہ اکبر، رسن گواہ ہیں عابد کی بیڑیاں شاہد، واہ کہیں کہیں تو امامت کا نام باقر ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، رسن گواہ ہیں عابد کی بیڑیاں شاہد، سبحان اللہ، کہیں کہیں تو امامت کا نام باقر ہے، واہ خود اپنی ذات میں وحدت مثال ہے لیکن، واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ واہ توجہ واہ کیجئے گا، قابل غور واہ مصرع، واہ خود واہ اپنی ذات میں وحدت مثال ہے لیکن، واہ ہجوم شام میں کثرت کا نام باقر ہے۔ واہ 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 واہ، جیو، اللہ واہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان خود اللہ، اپنی ذات میں وحدت مثال ہے لیکن، واہ واہ واہ، ہجوم شام میں کثرت کا نام باقر ہے۔ سبحان اور اللہ، آخری مصرع عنایت، گوش گزار کرنے لگا ہوں، میری زبان میں اکبر یہی ہے تعارف بس، واہ واہ میری زبان میں اکبر یہی ہے تعارف بس، واہ ردا کے پردے کا عصمت کا نام باقر ہے، واہ 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 واہ، جیو، واہ واہ ردا کے پردے کا عصمت کا نام باقر ہے۔ واہ واہ واہ، اور میں ایک دعا کے ساتھ یہ اپنا جو ہے یہ کلام تمام کرنے لگا ہوں۔ اس سے بڑی میں دعا آپ کے پروگرام کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے، سادات عظام کے لیے، موالیان حیدر کرار کے لیے میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی جھولی اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ، آج یکم رجب المرجب کا صدقہ، آج کے دن کی خوشیوں کا صدقہ، یا اللہ جتنا تو خوش ہے تمام موالیان حیدر کرار کو اتنا نواز دے، الہی آمین، الہی آمین، کیونکہ آج تیرا ولی مطلق کائنات میں جلوہ فگن ہے، واہ اور عصمت کا بولتا ہوا قرآن جو ہے وہ کائنات میں ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ واہ 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 واہ، ان ساعتوں کا صدقہ، اس رات کا صدقہ، اس گھڑی کا صدقہ اور اس برکتوں والی رات کا صدقہ، بس یہی خدا سے کہوں گا کہ یا اللہ جتنا آج تو خوش ہے
تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، سادات کو، شعراء کرام کو، واعظین کو، علماء کو، ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، الہی آمین، اور خدا آپ کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، الہی آمین، اور آپ کے پروگرام کے توسل سے جو حضرات اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی یہ تلاوت فرما رہے ہیں، امام محمد باقر کا صدقہ خدا کے دلوں میں جو دعائیں، منتیں، حاجتیں سانس لے رہی ہیں، خدا سب کی مرادیں قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعجل فرج۔ فرجہ۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، اسی طریقے سے بزرگوں کا نام روشن کرتے رہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی حقانیت کو آشکار کرتے رہیں۔ زمانے میں آپ کا نام ہو اہل بیت علیہم السلام کے احترام کے سبب سے، خداوند متعالی آپ کے گھرانے پر، آپ کی نسلوں پر رحمت برکت ذکر ہمیشہ وافر مقدار میں نازل فرمائے، اور ہمیشہ آپ متمسک رہیں ذکر اہل بیت علیہم السلام سے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق و ان سے اہل بیت علیہم السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ خطیب اہل بیت علیہم السلام، سفیر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مبلغ اسرار و فضائل اہل بیت علیہم السلام، علامہ آغا حیدر عباس فاطمی صاحب کمالیہ پاکستان سے، جو کہ پوتے ہیں مناظر پاکستان و خطیب اہل بیت علیہم السلام و وکیل آل محمد علامہ مرحوم محمد بشیر انصاری صاحب، جو کہ ملقب تھے فاتح ٹیکسلا کے نام سے۔ خداوند متعال ان پر بھی رحمت نازل فرمائے، اور آپ کی بھی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً اچھے بزرگ ہوں تو اولاد اچھی ہوتی ہے، اور اگر اولاد اچھی ہو جائے تو ماں باپ کی اچھائی مزید واضح ہو جاتی ہے۔ جب اولاد کے سبب سے ماں باپ کی نیک نامی ہو تو بزرگوں کی روحیں خوش ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے معصوم امام عطا فرمائے ہیں جن کی آمد کے اوپر اپنے اجداد تو ان کے خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کوئی تغیر و تبدل جسمانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرحت و خوشی و مسرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کے اندر اپنی رحمتیں مزید ارزان کر دیتا ہے، اور مومنین کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے، عبادات میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کے ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ ولایتوں کا مہینہ، امیر المومنین علیہ السلام کا مہینہ رجب الاسب ہمارے قریب آ گیا ہے۔ ہر روز اس مہینے کے اندر زیارت معصوم علیہ السلام کی پڑھنا چاہیے، جسے زیارت رجبیہ کہا جاتا ہے۔ دور و قریب سے جو لوگ قریب ہیں معصوم علیہ السلام کی ذریعے، ہر اس معصوم علیہ السلام کے قریب سے وہ رہ کر زیارت رجبیہ پڑھیں اسی معصوم علیہ السلام کے نام سے، اور جو شخص دور ہے وہ دور سے بھی معصوم علیہ السلام کی زیارت ضرور کیا کرے۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے ذاکر اہل بیت علیہ السلام رانا ساجد حسین صاحب، سرگودھا، پنجاب، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو فیال اسلام مدد پیر مولا امیر المومنین علیہ السلام مدد، کربلائے معلیٰ، بین الحرمین، وہی محبت کا سماں، عشق کی گھڑیاں، انداز بیان ذکر اہل بیت علیہ السلام سے معمور کرنے کا وقت اور مولا سے توسل کرنے کا وقت۔ یقیناً رجب المرجب، رجب الاسب، ایسا اسب جس کے اندر رحمتیں گھڑے بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیلی جا رہی ہے۔ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا صدقہ چاہوں گا مولا کی محبت کو آشکار کیجیے، اور مومنین کے قلوب کو ولایت معصومین علیہ السلام سے منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بیقل حسین نشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے ایک بار پھر ذکر اہل بیت اطہار کا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو سب سے پہلے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً 12ویں امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک علامہ گزرے ہیں بہت بڑے، جاوید بھائی، جن کا نام تھا علامہ یوسف ابن علی المعروف علامہ ہلی۔ بسم اللہ۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی عزت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ اور آپ کی اہل بیت پہ۔
تو انہوں نے کتاب کا نام رکھا الفین. الف کہتے ہیں 1000 کو اور الفین کہتے ہیں 2000 کو. انہوں نے 2000 حوالے دیے تھے ولایت علی کے قرآن میں سے. بسم اللہ. تو جب ابھی تک ان کی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی تو علامہ صاحب کا انتقال ہو گیا. علامہ صاحب کے بیٹے نے بڑا عرصہ انتظار کیا کہ علامہ صاحب کی زیارت ہو اور میں علامہ صاحب سے پوچھوں اور کتاب شائع کرواؤں. واہ. آخرت کا حال پوچھوں، اگلے جہان کی خیر خبر لوں اور پھر میں کتاب شائع کرواؤں. واہ. تو بڑے عرصے بعد بابے سے خواب میں ملاقات ہوئی. تو علامہ کا بیٹا علامہ سے پوچھ رہا ہے، بابا میں تو سمجھتا رہا ہوں بابا آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ بہت بڑے مجتہد تھے، آپ کے اتنے بڑے عالم آپ کے شاگرد ہیں. بابا میں تو سوچتا رہا ہوں کہ بابا جاتے ہی مجھے اگلے جہان سے واقف کریں گے. بابا آپ نے دیر کیوں لگائی؟ آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے بہت بڑے فتوے دیے تھے، تو آپ نے دیر کیوں لگائی؟ تو ہلی کہتا ہے میرا بیٹا یاد رکھنا، لفظ فتویٰ کو ذہن میں رکھنا اور میرا بیٹا یاد رکھنا اور لوگوں کو بھی بتا دینا کہ کیا بات، حیدر کی ولایت کے سوا کچھ نہیں اسلام. افسوس جیا جتنا میں غفلت میں جیا تھا اور کربل کی زیارت نے ہے مجھ کو بچایا، ورنہ میرے فتووں نے مجھے مار دیا تھا. ورنہ میرے فتووں نے. اور کربلا کی بہت بڑی عزت ہے اور زیارت کربلا کا بہت بڑا مقام ہے. علامہ اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں کہ میں ایک رات نماز میں اللہ سے جنت مانگنے چلا تھا، جب میں نے سجدہ دیا اور مجھے خواب میں زیارت کربلا ہوئی اور پھر اٹھ کے لکھتا کیا ہے، لکھ رہا ہے یوں تو خدا سے جنت مانگنے چلا تھا میں، بس کربلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی. بس کربلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی. اور پھر کہتا ہے بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. اور آخر پہ میں ایک نوحہ پیش کرنا چاہتا ہوں کربلا کی عظمت پہ. بسم اللہ. شاعر کہتے ہیں، شاعر لکھتا کیا ہے کربلا کی عزت کو. کربلا کہہ رہی ہے میں خاک کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے. اور آگے کہتی ہے کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرا ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العبا نے میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش عسکر، ہاں اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. اور شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر وہ اب بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کی کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. اور آگے کہتی ہے اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر. مولا کے زواروں کو کربلا حکم دے رہی ہے کہ اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر. کیونکہ امام حسین کو کوئی ایک جگہ تو نہیں مارا گیا، پوری کربلا میں مارا گیا، جگہ جگہ پہ مارا گیا. اور تاریخ کہتی ہے 9 لاکھ تھے مارنے والے، تو 9 لاکھ ہوں تو بنتے ہیں 18 لاکھ ہاتھ، اور کوئی ہاتھ ایسا نہیں تھا جو علی کے بیٹے پر نہ اٹھا ہو. اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ پر اس کا لہو گرا ہے. اور کہتی میرا نصیب ہے ایسے قدرت نے جگایا، خاتون کے پسر کی ہے میزباں بنایا، میرا معلّہ ہونا کربلا شبیر کی عطا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. کہتی ہے اکبر کی جس گھڑی سے جاگیر بن گئی ہوں، اکبر کی جس گھڑی سے
جاگیر بن گئی ہوں، اس وقت سے حرم کی تصویر بن گئی ہوں۔ صد شکر رب نے مجھ کو اعزاز یہ دیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اور امام کو ہدیہ کرنے کے لیے سریکی کا ایک بند میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے بھائی جان؟ بسم اللہ۔ ہائی قاتل چھتری سالاں دا مقتول فقط 6 مادہ، جداں ہور ملتی رکو چھوڑ دیتا، ہاتھ جگر تے آ گیا مادہ۔ بی بی آدھی ہے میری حسرت آئی، اے بولیاں بولے اے مار یہ تیر جفا دا، تے کو قبر دے وچ میں معاف نہ کرساں، آیا وین اصغر دی ماں۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی، اور میں امید کرتا رہوں گا آپ بھی محبتوں فراہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے پروگرام میں دعوت دیتے رہیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جب جب موقع ملا آپ کی خدمت میں ہے، اور مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف ہمارا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ خدمت میں رہیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرماتے رہیں۔ جلد کربلا مولانا نصیب ہو، آج کی شب کی خوشی کا صدقہ مولا آپ کو جلد 13 رجب اپنے حرم میں آ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام رانا ساجد حسین صاحب، سرگودھا، پنجاب، پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ اور ہمارے ساتھ یوٹیوب کے اوپر جو دوست رہے، انہوں نے اپنا ٹائٹل تو لکھا ہوا ہے اللہم عجل ولیک الفرج، علی صاحب ہیں غالباً، انہوں نے اللہم عجل ولیک الفرج لکھا۔ مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائے آج کی شب کا صدقہ، اور اس دعا کے صدقے میں اہل بیت علیہ السلام آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، اور اسی طریقے سے آپ اہل بیت علیہ السلام کے قرب کا اظہار اپنے الفاظ میں کرتے رہیں۔ سیدہ فاخرہ صاحبہ نے میسیج لکھ کر بھیجا، سلام یا امام حسین علیہ السلام، معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں مختصر سا جملہ کہہ کر اپنے دل کی محبت کا اظہار کرنا، اپنے عشق کا اظہار کرنا، اپنی مودت کا اظہار کرنا مومنین کے لیے فرحت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ نے لکھ کر بھیجا، سلام یا حسین علیہ السلام، مولا ہمارے سلام کے گو کے محتاج نہیں ہیں، لیکن خوش ضرور ہوتے ہیں اپنے محبوں کے الفاظ سن کر۔ مولا آپ پر سلامتیاں برکتیں نازل فرمائے۔ پھر میسم علی زیدی صاحب نے لکھ کر بھیجا، جزاک اللہ، التماس دعا، مولا آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ التماس دعا کے لیے آپ نے کہا آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، خدا کرے جناب میسم علیہ السلام کا صدقہ ہمیشہ جناب میسم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رہیں۔ پھر سیدہ فاخرہ صاحبہ نے لکھا، امام باقر علیہ السلام کا ظہور سب کو مبارک ہو، آپ سب کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اس مبارکی کا صدقہ معصوم علیہ السلام آپ پر دنیا و آخرت میں رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ پھر بی بی سیدہ فاخرہ صاحبہ نے لکھا، یا مولا آپ کو امام باقر علیہ السلام کی آمد کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آپ نے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مبارک پیش کی ہے، تو معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ مولا آپ کی اس مبارکبادی کا صدقہ اجر دنیا و آخرت خیر کی صورت میں آپ کو عطا فرمائے۔ اور پھر سیدہ فاخرہ صاحبہ نے لکھا، التماس سے دعا، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ پھر نزاکت لگاری صاحب نے لکھا، امام باقر علیہ السلام کا ظہور مبارک سب مومنین کو یقین لکھا ہے، مولا آپ کو بھی مبارک کریں، مبارک ہے، برکتوں والا ہے، اور برکتیں اس میں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اوپر تبسم آیا امام باقر علیہ السلام کی آمد کی ایک بشارت دیتے ہوئے۔ اور جناب
जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को सुपुर्द किया सलाम के पहुँचाना, तुम मेरे 5वें जानशीन को देखोगे, उन्हें जाकर मेरा सलाम पेश करना, वो मेरे हमनाम होंगे, उनका लक़ब बाकिर होगा। किस लिए होगा लक़ब बाकिर? क्योंकि वो इल्म के छुपे हुए पर्दे, वो रोशनाइयाँ जो लोगों से छुपी हुई होंगी, उनके पर्दे इस तरीके से चाक करके लोगों के सामने आश्कार करेंगे जिस तरीके से आश्कार करने का हक है। और हुज्जत खुदा होती ही वो हैं जिनके पास ज़मीन व आसमान का इल्म होता है, वो कुन फ़यकून के मालिक हुआ करते हैं और वो इल्म को आश्कार करने वाले होते हैं, अल्लाह के गैब के वारिस होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गैब के ऊपर दस्तरस दी है और अल्लाह की तरफ से उन्हें इनायत है, क्योंकि वो चीज़ें जो हम नहीं जान सकते मासूम अलैहिस्सलाम जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस तरह चाहें जान सकते हैं। यही सबब है हुज्जत खुदा का जब ज़हूर होगा तो हुज्जत खुदा बग़ैर किसी गवाह के देखे हुए फ़ैसले करेंगे। ये कहाँ से आएगी बात? आजकल के ज़माने में कहा जाए कि गैब का इल्म है तो माना नहीं जाता, लेकिन जब हुज्जत खुदा का ज़हूर होगा तो मौला अपने उन मोमिनीन मसाकीन की बातें जो कि उनके ऊपर तोहमत लगाकर गीबतें करके उनको दुख पहुंचाकर लगाई गई होंगी, मासूम अलैहिस्सलाम बग़ैर गवाह तलब किए पेश कर देंगे। जब कोई पूछेगा कि आपको कैसे पता चला, मासूम अलैहिस्सलाम अपने गैब के इल्म को इस तरीके से आश्कार करेंगे, देखने वाले हैरान और परेशान हो जाएंगे। हैरान और परेशान होना हक भी बनता है, क्योंकि मासूम अलैहिस्सलाम के इख्तियारात जब भी जिसके सामने आश्कार हुए हैरान और परेशान और सरगर्दान हो गया। क्यों? किस तरीके से? देखिए ना, एक मोमिन आया, कहने लगा कि मौला मोमिन का क्या हक है? मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का हक है अगर वो कहे इस दीवार को कि सोने की बन जा तो फौरन सोने की बन जाए। अभी मासूम अलैहिस्सलाम फरमा ही रहे थे कि दीवार लरजती हुई कांपती हुई सोने की बन के मासूम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। मासूम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मौला ये मोमिन का हक है। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी थोड़ा सकूत इख्तियार करो कि मैं इस दीवार से तो पहले पूछ लूं कि तुझे किसने हुक्म दिया कि तू सोने की बन के आगे बढ़ना शुरू कर दे। मासूम अलैहिस्सलाम जो अम्र करते हैं हो जाता है, उनके इसी कहने का हो जाने को कुन फ़यकून कहा जाता है। उन्होंने कहा हो जा, हो गया। मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मर्द से औरत हो जा, कहने की देर थी, पता नहीं चला हो गया या हो गई। अब ये तारीख़ के अंदर भी लिखा हुआ, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के इख्तियारात को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना वसी करार दिया है जिनका इजहार हुज्जत खुदा करेंगे। और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद मोमिनीन इतने खुशहाल होंगे कि जिस खुशहाली की हद ही कोई नहीं है। इसी वजह से हुज्जत खुदा के इंतज़ार को भी इबादत कहा गया। हुज्जत खुदा के इंतज़ार के लिए दुआ करना भी फ़र्ज और कुशाइश का लक़ब दिया गया। किस लिए दिया गया? क्योंकि इंसान जब जब इंसान किसी अच्छाई का जिक्र करता है, ज़िक्रुल ऐश निस्फुल ऐश, जब इंसान किसी खूबी अच्छाई भलाई का जिक्र करता है उसके दिल के अंदर फ़रहत और खुशी और कैफियत ऐसी आ जाती है कि इंसान के वजूद के ऊपर वो ज़ाहिर होने लग जाती है। इसीलिए कहा हुज्जत खुदा का जिक्र किया करो ताकि इस ज़माने की मायूसी जो तुम्हारे ऊपर छा गई है दूर हो जाए। तुम अपने हुज्जत खुदा के आने की फ़रहत को महसूस करो। वो आएंगे, कैसा मौसम होगा, वो आएंगे, क्या हाल होगा, वो आएंगे, किस तरीके से मुसीबतें दूर हो जाएंगी, वो आएंगे, किस तरीके से रहमतें नाजिल होंगी, वो आएंगे, किस तरीके से ये दुश्मन जो हमारे ऊपर फजाइल बयान करने को मना करते हैं, जो मसाइब बयान करने से तड़प जाते हैं, वो जो आपके हक को बयान करने से मायूस हो जाते हैं, वो किस तरीके से आपके आने से कि परेशान हो जाएंगे। और हम किस तरीके से खुश होंगे क्योंकि हमारे मौला आ जाएंगे, हमारे चाहने वाले आ जाएंगे, हमारी ढारस बंधाने वाले आ जाएंगे, हम पर रहमतें नाजिल करने वाले आ जाएंगे, जिनके सबब से हम सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन बनने का सबब हमारे सामने आ जाएंगे। और महबूब जब आंखों के सामने हो तो इंसान के खून की हिद्दत, इंसान के अखलाक की खूबी, इंसान की फ़िक्र की बुजुर्गी, इंसान के वजूद की पाकीज़गी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। यही सबब है जब मौला आएंगे कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, कोई हक मारने वाला नहीं रहेगा, कोई किसी के ऊपर जुल्म करने वाला नहीं रहेगा, कोई किसी से
तंग आने वाला नहीं होगा, सब एक दूसरे से खुशहाल होंगे, क्योंकि किसी के बुराई की परवाह होगी ही नहीं। बुराई हो तो परवाह करेंगे ना। मासूम अलैहिस्सलाम जब आएंगे हर तरफ खूबियां ही खूबियां होंगी। शेर और बकरी आपस में साथ खड़े होकर पानी पिया करेंगे। मासूम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, ऐसी रहमतें नाजिल होंगी, ऐसी रहमतें नाजिल होंगी कि रहमतों की गिनती मुमकिन ना होगी। मोमिन सदका देने के लिए तलाश करेंगे, किसे सदका दें, खैरात देने के लिए तलाश करेंगे, किसे दें, ज़कात देने के लिए तलाश करेंगे, किसे अता करें। लेकिन नेमतें इतनी होंगी, कोई मांगने वाला ना होगा, हर कोई देने वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत ऐसी कायम कर देगा, मोमिन की जेबों के दरमियान फ़र्क नहीं होगा। एक मोमिन दूसरे की जेब से लेकर खर्च कर दिया जाएगा, ना कोई नागवारी ना नाराहती होगी। आइए उन खुशियों को याद करें, उन हुज्जत खुदा जो हम पर रहमत का सबब है, उनके ज़हूर की दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।